نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور عطا فرمائے گا، وهو خیر الرازقین، اور وہ بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جو تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدل اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا۔ اب جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے وہ دو طرح ہیں، یا تو وہ جو ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے، فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی کریں، یا نفلی صدقہ کریں۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ بندے کو عوض اور بدل عطا فرماتا ہے۔ اور آج ہم اس مسئلہ پہ بات کریں گے کہ کس مال سے زکوٰۃ جو ہے وہ نکالی جائے۔ فقہائے کرام نے، علماء کرام نے جو وضاحت کی ہے کسی حد تک وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کی بنیادی احکامات کو واضح فرما دیا گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گھوڑے اور لونڈی غلام کی زکوٰۃ میں نے معاف فرمائی۔ اب چاندی کی زکوٰۃ ہر 40 درہم سے 1 درہم ادا کرو، مگر 190 میں کچھ نہیں۔ جب 200 درہم ہو تو 5 درہم پھر زکوٰۃ کے ادا کرو۔ ابو داؤد کی دوسری روایت میں یوں ہے کہ ہر 40 درہم سے 1 درہم ہے، مگر جب تک 200 درہم پورے نہ ہو تو کچھ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 200 درہم پورے ہو جائیں تو پھر 5 درہم زکوٰۃ کے ادا کرنے ہوں گے، اور اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر اسی حساب سے زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیسے، روپے، یہ جب بندے کے پاس 200 درہم کی مقدار میں آ جائیں اور اس پہ پوری شرائط زکوٰۃ کی پائی جائیں، یعنی بندہ مسلمان بھی ہے، بندہ عاقل بھی ہے، بندہ بالغ بھی ہے، مال اس کے قبضہ میں بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، وہ مال بڑھنے والا بھی ہے، اور اس پہ سال بھی گزر چکا ہے، اور مال جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے فارغ بھی ہے، اور اس پہ کوئی قرض وغیرہ بھی نہیں ہے جو نصاب میں کمی واقع کرے، تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ 200 درہم جو ہے ہماری لیے اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے۔ سونے کی مقدار جو ہے وہ 7.5 تولہ ہے۔ سونے کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، چاندی کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 عورتیں حاضر خدمت ہوئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ ہم ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ فرمایا، کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کی، یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا، پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ لہذا اسے معلوم ہوا کہ سونے پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ گھر میں کیوں نہ ہو، استعمال زیور کے طور پہ خواتین کیوں نہ کرتی ہوں، ان پر زکوٰۃ ہے، اور ان کی زکوٰۃ ادا کرنا 1 سال کے بعد ان شرائط کے ساتھ وہ واجب ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ جس کو ہم تجارت کے لیے مہیا کریں اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ تجارت کے مال پر بھی زکوٰۃ ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی
کہ جب بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم آ جائے اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اس پہ سال گزر جائے، باقی شرائط بھی اس پہ پوری ہوں، تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مثلا یکم رمضان کو اس کے پاس 50,000 روپیہ آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 50,000 ہے اور یکم رمضان کو اس کے پاس 50,000 روپیہ آ گیا، گھر کا مکان ہے اور غلام خادم ہے، سواری ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اور سال بھر وہ پڑا رہا، اس میں اضافہ ہوتا رہا یا بیچ میں کم بھی ہو گیا پھر مکمل ہو گیا، اور اگلے رمضان تک 30 شعبان تک وہ اسی طرح ضرورت سے زائد پڑا رہا، تو اس بندے پر 2.5% اس کی زکوٰۃ نکالنی فرض ہے، اس کی زکوٰۃ نکالے بھی۔ یہ سونے کی شکل میں ہے، چاندی کی شکل میں ہے، تجارت کے مال کی شکل میں ہے، دکانوں میں جو ہمارا مال پڑا ہوتا ہے تجارت کے لیے، اور جو ہم جو ہے پلاٹ خریدتے ہیں تجارت کے لیے، مکان خریدتے ہیں تجارت کے لیے، دکان خریدتے ہیں تجارت کے لیے، اس کی لاکھوں کی قیمت ہوتی ہے، اور اس نیت سے ہم خرید رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم آگے نفع کے ساتھ بیچ دیں گے، ان ساری چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ حالانکہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، لوگ ویسے تو بڑا کہتے ہیں کہ میرے اتنے پلاٹ ہیں جی، فلاں کالونی میں بھی میرا پلاٹ ہے، فلاں کالونی میں بھی میرا پلاٹ ہے، اور وہ اتنے کا میں نے 20 لاکھ کا خریدا ہے، میں نے 40 لاکھ کا خریدا ہے، لیکن اس پر جو زکوٰۃ آتی ہے وہ کتنے لوگ ادا کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں، اور ان کی تعداد انتہائی کم ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ وحدہ لا شریک کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو اور ان سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح تجارت کے لیے آپ جو چیز بھی خریدتے ہیں 1 سال کے بعد اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے واجب ہے اور وہ ادا کرنی چاہیے۔ اب اس حوالے سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو بندے نے قرض دینا ہو تو وہ آپ درمیان سے مینیج کر لیں۔ آپ کے پاس لاکھ روپیہ پڑا ہے، آپ نے 30,000 قرض دینا ہے تو آپ 70,000 کی زکوٰۃ دے دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرض آپ نے 1 سال کے دوران لیا ہو جس سال کی آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے۔ اگر سال مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے قرض لیا ہے، زکوٰۃ آپ پہ پہلے واجب ہو چکی ہے، تو پھر اس قرض کو اس مال سے جو آپ کے پاس موجود ہے مہینے سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اگلے سال کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ لہذا قرض جو ہے وہ دوران سال جو لیا ہے اس کو ہی جمع شدہ مال سے نکالا جائے گا۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو قرض ہم نے لوگوں کو دیا ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ کب نکالی جائے؟ تو قرض کی 3 قسمیں، قرض قوی، قرض متوسط، قرض ضعیف۔ تو جو قرض قوی ہوتا ہے جس کا امکان ہوتا ہے کہ مل جائے گا اور جلدی مل جائے گا، جس طرح تجارت میں کاروبار میں لین دین میں ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ ہر سال بندے پہ فرض ہوتی ہے، وہ ادا کرے، یا جب قرض واپس آ جائے اس وقت ادا کرے، سال بعد آیا تو سال کی ادا کرے، 2 سال بعد واپس آیا تو 2 سال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ بعض قرض ضعیف ہوتا ہے جس کے ملنے کی امید نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ آگے اس کی تفصیل ہے، وہ تفصیل طلب مسئلہ ہے، وہ تفصیل کے ساتھ کوئی پوچھنا چاہے گا تو ہم اس کو پیش کر دیں گے۔ بس اتنا سا ملے کہ جس قرض کی ملنے کی امید نہ ہو تو وہ قرض ضعیف ہے، اس کی زکوٰۃ اسی سال واجب ہوگی جس سال وہ قرض ملے گا، اور اس پہ سال گزرے گا تو پھر اس کی زکوٰۃ بندے پر واجب ہوگی۔ لہٰذا قرض کے حوالے سے بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور زکوٰۃ ہمیں جو ہے وہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔